آئیے پہلے آسمان پر مومن کی روح، دوسرے آسمان پر عابد کی روح، تیسرے آسمان پر زاہد کی روح، چوتھے آسمان پر ولی کی روح، پانچویں آسمان پر نبی کی روح، چھٹے آسمان پر رسول کی روح، ساتویں آسمان پر اولو العزم رسولوں کی روح، حضرت موسیٰ کی روح، حضرت عیسیٰ کی روح، حضرت داؤد کی روح، حضرت ابراہیم کی روح، اولو العزم رسولوں کی روح ہیں۔ ساتویں آسمان پر باقی رسولوں کی روح ہیں، چھٹے آسمان پر باقی نبیوں کی روح ہیں، پانچویں آسمان پر اولیاء کرام کی روح ہیں، چوتھے آسمان پر پھر زاہد، پھر عابد، پھر مومن۔ تو مومن کی روحیں یہ پہلے آسمان میں رکھی جاتی ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، پھر سے ایک بات سن لیجئے۔ پہلے آسمان پر مومن کی روح، دوسرے آسمان پر عابد کی روح، تیسرے آسمان پر زاہد کی روح، چوتھے آسمان پر ولی کی روح، پانچویں آسمان پر نبیوں کی روح، چھٹے آسمان پر رسولوں کی روح، ساتویں آسمان پر اولو العزم رسولوں کی روح۔ رسول پاک کی بارگاہ میں فرشتہ موت حاضر آیا، اسرائیل حاضر آئے، مصطفیٰ جان عالم کی روح کو لینے کے لیے اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ رسول کی روح کو لے کر فرشتہ چلا پہلے آسمان کی طرف، دیکھا مومن کی روح رکھی ہے، دوسرے آسمان پر دیکھا عابد کی روح ہے، تیسرے آسمان پر دیکھا زاہد کی روح ہے، چوتھے آسمان پر دیکھا ولیوں کی روح ہے، پانچویں آسمان پر دیکھا نبیوں کی روح ہے، چھٹے آسمان پر رسولوں کی روح ہے، ساتویں آسمان پر اولو العزم رسولوں کی روح ہے۔ فرشتے نے جھنجھلا کے کہا ہوگا، اے اللہ یہ تیرے حبیب کی روح ہے، اسے ہم کہاں رکھیں؟ علیین میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو اللہ نے آواز دیا، فرشتہ جان لے روح وہاں رکھی جاتی ہے کہ جو جگہ بدن سے بہتر ہو، میں نے مصطفیٰ کے بدن سے بہتر کوئی جگہ بنایا ہی نہیں ہے، رسول اللہ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ بنایا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ روح جس جسم سے تم نے نکالا اسی جسم میں داخل کر دو۔ اگر روح کی موجود کے نام زندگی ہے تو میں کہتا ہوں میرا نبی جیسا کل زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، رسول اللہ کے جسم میں روح جیسا کل موجود تھی سبحان اللہ۔ آج بھی نعرہ موجود ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رحمت للعالمین۔ فرماتا ہے، اے حبیب آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو بتائیے کہ روح کیا ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ مدینے میں دو قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ یہ دونوں قبیلے میں یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آئے دن نئے نئے سوال لے کر آتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نبی کسی سوال کا جواب نہ دے پائیں تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ایک مرتبہ 10-15 یہودیوں نے، عیسائیوں نے میٹنگ کیا کہ آج چلو نبی سے ایسا سوال کریں جو جواب نہ دے پائے۔ آپس میں وہ بات کرنے لگے کہ نبی سے کیا پوچھو گے؟ کسی نے کہا کہ لامکاں کے بارے میں پوچھو، ساتویں آسمان کے بارے میں پوچھو، تحت الثری میں سمندر کے نیچے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پوچھو۔ انہی لوگوں میں کسی نے کہا کہ ہمیں ان سے جو پوچھتے ہیں وہ سب بتا دیتے ہیں، وہ آسمان ہو، لامکاں ہو، سمندر ہو، ایسی چیز تلاشو کہ جو وہ بتا نہ سکیں۔ پھر یہ ہوا کہ جب سب بتا دیتے ہیں تو کیا پوچھیں گے ان سے؟ تو طے یہ پایا کہ روح ایک چیز ہے، روح اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، روح کے بارے میں ان سے سوال کریں، اور اسی پہ بات طے پائی۔ اتنے میں لوگ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے کے ایک کھجور کے باغ میں آرام فرما تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میں ہوتا ہوں، میرا خدا ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے باغ میں تشریف فرماتے، یہودی عیسائی آ گئے۔ آنے کے بعد سلام کیا اور بیٹھ گئے۔
اور انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ روح کیا ہے، آج ہمیں روح کو سمجھائیے۔ ان کا مقصد سمجھنا نہیں تھا، ان کا مقصد لاجواب کرنا تھا کہ یہ جواب نہ دے پائیں تو ہم ان کا مذاق اڑائیں۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ جب انہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا تو نبی تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے اور فوراً جواب نہیں دیا آپ نے۔ اس تفسیر کو دیکھ کر بعض لوگ بہک گئے، جیسے کہ غلط گندے فرقے ہیں دیوبندی وہابی لوگوں کے، ان لوگوں نے کہا کہ نبی کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا اس لیے وہ چپ ہو گئے، وحی کا انتظار کرنے لگے، اللہ کیا کہتا ہے اس کا انتظار ہونے لگا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ وہاں پر انتظار وحی کا نہیں تھا، بلکہ چپ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان عیسائیوں کو کے بارے میں سمجھ رہے تھے کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں کہ مجھ سے روح کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، اور نیت یہ ہے کہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ کتنے بیوقوف ہیں جو روح کائنات بن کر تشریف لایا، اس سے روح کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا۔ تو ان کی اس بیوقوفی پر نبی تھوڑی دیر خاموش ہوئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھ سے ایک ہلکا سا سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل نے آ کر عرض کیا کہ حضور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ نے ان کو جواب نہیں دیا، جواب خدا دے رہا ہے، کیا آپ ان کو بتا دیجئے کہ روح کچھ نہیں ہے، بس اللہ کا ایک حکم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا ایک حکم ہے، اس کا نام روح ہے۔ روح انگلی کی طرح کوئی چیز ہے نہیں، ناک کی طرح، کان کی طرح کوئی عضو ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس اللہ کا ایک حکم ہے، اسی کو روح کہتے ہیں۔ اب آئیے ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ یہ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ تھوڑی دیر آپ میری بات پر توجہ دے دیں، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، بہت جلدی ہم بات کو سمیٹ کر آپ سے رخصت ہونا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب یوں کہیے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ تم ماں کے پیٹ میں رہو، ہم ماں کے پیٹ میں رہے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ دنیا میں آؤ، ہم دنیا میں آ گئے۔ اللہ کا حکم ہوگا قبر میں جاؤ، ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ حشر میں آؤ، ہم حشر میں چلے جائیں گے۔ اور اللہ کا حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ ہم جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روح کچھ نہیں ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب تک حکم خدا ہے ہم یہاں ہیں، جب یہ حکم دوسرا آئے گا، اب چلو قبرستان، ہم چلے جائیں گے قبرستان۔ مگر ان تمامی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنا، موت، معدوم، ختم ہو جانا، نیست و نابود ہو جانا، ہمیں یہ کسی کے لیے ہوگا؟ نبی کے غلاموں کے لیے یہ کہیں نہیں ہے، نبی کے چاہنے والوں کہیں نہیں ہے۔ ہمارا وجود ہر جگہ ہے، اللہ کا حکم جہاں جہاں رہا وہاں وہاں ہم رہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں بھی ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب آپ روح کا کام دیکھیں، روح بدن میں جب تک ہے، اب اللہ کا حکم نہیں کہہ رہا ہوں میں، روح کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اصل میں یہ اللہ کا حکم ہے، امر ہے، من امر ربی، یہ رب کا ایک امر ہے، رب کا ایک حکم ہے۔ مگر سمجھانے کے لیے روح آپ کہتے ہیں تو میں بھی روح کہہ رہا ہوں۔ روح کا کام کیا ہے یہ دیکھیے آپ۔
روح کا کام یہ ہے کہ وہ بدن کو زندہ رکھے. بدن میں روح ہے تو آدمی زندہ ہے، اور یہ روح نکل گئی تو وہی مردہ ہے. روح کا کام یہ ہے کہ وہ بدن کو زندہ رکھے، اور روح اگر نہیں ہے تو بدن ہو کر بھی بیکار ہے. مثلا مان لیجئے کہ روح ہمارے بدن میں ہے، اس وقت ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، پیر کام کر رہے ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، دل کام کر رہا ہے. یہ سب روح کا کرشمہ ہے، روح کی برکتیں ہیں. پورا جسم، پورے اعضاء یہ حرکت میں ہیں، مگر یہی روح نکل گئی. اب لاش رکھی ہے، لاش رکھی ہے. ہاتھ ہے مگر حرکت نہیں ہے، پیر ہیں مگر چل نہیں رہے ہیں، دل ہے مگر دھڑک نہیں رہا ہے، دماغ ہے مگر سوچ نہیں رہا ہے، کان ہے مگر سن نہیں رہے ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں رہا ہے. پورے اعضاء موجود ہیں، پورا جسم موجود ہے مگر روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے. روح جب تک تھی جسم کام کرتا رہا، روح نکلی جسم بیکار ہو گیا. تو میں نے یہ سمجھا کہ روح کا کام صرف اتنا ہے کہ بدن کو وہ زندہ رکھے، اور روح نکل جائے تو بدن مردہ ہو جائے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اعضاء کا پریشان ہونا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روح کا کام یہ ہے کہ وہ بدن میں کو زندہ رکھے. اچھا، روح سب کو ہے، یہودی کو ہے، مجوسی کو ہے، ہندوؤں کو ہے، کافروں کی روح کو بھی ہے، چرند پرند حیوان جتنے ہیں سب کے بدن میں روح موجود ہے، اور یہی روح سب کو حرکت میں رکھے. اور سب کے بدن سے روح نکل جائے گی، سب بیکار ہو جائیں گے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، کافر ہو. یہ سب کے بدن میں روح ہے، اور یہ روح نکلتی ہے کسی کے بھی بدن سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، تو وہ مردہ ہے. مگر میں ایک بات عرض یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ روح نکل گئی، اب ہم قبر میں چلے گئے، روح نہیں ہے، قبر میں ہم پہنچ گئے، یا کوئی قبر میں پہنچ گیا. بدن کو سڑنا چاہیے، بدن کو گلنا چاہیے، بدن میں کیڑے لگنا چاہیے، بدن کو مٹی لگنی چاہیے، بدن کو ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ ہو ہی جاتا ہے. مگر یہ قانون سب کے لیے نہیں ہے. بدن قبر میں ختم ہو جائے، مٹی مل جائے، سڑ جائے، گل جائے، کیڑے لگ جائے، یہ قانون ہر روح والے کے لیے نہیں ہے. یہ قانون یہودی کے لیے ہے، مجوسی کے لیے ہے، نصرانی کے لیے ہے، عیسائی کے لیے ہے، غیروں کے لیے ہے، غدارن مصطفیٰ کے لیے ہے. ان کے بدن سے روح نکلتی ہے تو قبر میں جا کے ان کا بدن سڑ جاتا ہے، مگر جو غلام مصطفیٰ ہے ان کا بدن قبر میں سڑتا نہیں ہے، وہاں سے روح نکلتی ہے. تو اللہ بدن کو باقی رکھنے کے لیے روحانیت پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روحانیت آ جاتی ہے. اب جب روحانیت آ جاتی ہے، روح کے وسیلے سے، روح کے صدقے میں روحانیت، روح نکلی، روحانیت آئی. روح نکلنے والی تھی، نکل گئی. روحانیت اب نہیں جائے گی، یہ آ گئی. اور جب روحانیت آتی ہے تو قبر میں بدن سڑتا نہیں ہے بلکہ خوشبو دیتا ہے، مہکتا ہے، مٹی مہکتی ہے. اب آپ دیکھیں، اب میں بابانگ دہل یہ کہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ روحانی طاقتیں اللہ نے کسی مذہب کو نہیں دیا ہے، صرف یہ طاقتیں اللہ نے اسلام کے ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے، قرآن کے ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں. ورنہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے جسے ہم روحانی طاقت کہتے ہیں. اب آئیے ذرا ہم آپ کا ذہن آگے لے چلیں. روح بدن سے نکلی، روح والا بدن اور روحانیت والا بدن کتنا فرق ہے. ہمیں ایک بدن میرا ہے،
اور ایک بدن مخدوم اعلیٰ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک زبان میری ہے، ایک زبان غریب نواز کی ہے. میری آنکھیں ہیں، غوث پاک کی آنکھیں ہیں. کتنا بڑا فرق ہے. مگر یہ فرق اہل نظر کے لیے، دیوبندی تو کہتے ہیں سب آنکھیں برابر ہیں. جب میری نظر غوث پاک کی آنکھ کی طرح نہیں ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو پائے گی، رسول اللہ کی طرح کیسے ہو پائے گی. یہ روحانی، تو میں یاد کر رہا تھا کہ روحانی بدن اور روحانیت والا بدن میں کتنا فرق ہے. بس اس کو سن لیجئے، اب بات کو میں سمیٹ دوں. روح والا بدن کے لیے قانون ہے کہ یہ ہاتھ روح والا ہے، یہ کسی چیز کو پکڑے گا، مگر کہاں تک کی چیز؟ جہاں تک اس کی حد ہے. یہ لمبائی یہاں تک. اب شبیر بیٹھے وہاں تک یہ ہاتھ نہیں جا پائے گا. اس کی ایک حد ہے پکڑنے کے لیے، اور دینے کے لیے بھی حد ہے. پیر چلیں گے مگر کہاں تک؟ جہاں تک اس کی حد ہے. آنکھیں دیکھیں گی مگر کہاں تک؟ جہاں تک اس کی حد ہے. کان سنیں گے مگر کہاں تک کی آواز؟ جہاں تک اس کی حد ہے. دل دھڑکے گا مگر کب تک؟ جب تک اس کی حد ہے. مگر میں کہوں گا روح والے بدن کے لیے، اس کی آنکھ کے لیے، کان کے لیے، ہاتھ کے لیے، پیر کے لیے ایک حد ہوتی ہے. وہیں تک یہ کام کریں گے، اس کے آگے کام نہیں کریں گے. مگر روحانیت والی آنکھوں کے لیے حد نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روحانیت والے کان کے لیے حد نہیں ہوتی ہے. روحانیت والے ہاتھ کے لیے حد نہیں ہوتی ہے. وہ بیٹھے بغداد میں ہوتے ہیں اور ہندوستان کے غلاموں کی آواز سن لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بیٹھے مدینہ میں ہوتے ہیں اور اپنی امتوں کی آواز کو، صلاۃ و سلام کو سن لیا کرتے ہیں. یہ روح والے بدن اور روحانیت والے بدن میں یہ فرق ہے. اب بہت بڑا فرق ہے. اس کو اور میں ثابت کر دوں کہ حدیث کی روشنی میں، اور اس حدیث کو تو تمام لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. اس کو سن لیجئے، شاید آپ کا ذہن میری بات قبول کر لے کہ روح والی آنکھ میں اور روحانیت والی آنکھ میں کتنا فرق ہے. روح والے کان میں اور روحانیت والے کان میں کتنا فرق ہے. شاید اس حدیث کی روشنی میں آپ کے دماغ میں بات آ سکے. زمانہ فاروقی ہے، حضرت عمر ابن خطاب کا دور ہے، دور خلافت ہے، خلافت فاروقی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعے کی نماز میں خطبہ دے رہے تھے. منبر رسول پر بیٹھے ہوئے تھے اور منبر رسول پر بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے. خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد، نبی کی نعت، اسلام کی شان، اسلام کی تاریخ، یہی بیان کیا جاتا ہے. کچھ واعظ اور نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں. یہی باتیں عمر بن خطاب سب کو بتا رہے تھے. اللہ کی شان، نبی کی شان، قرآن کی شان، اسلام کی شان. اور اچانک بولتے بولتے عمر بن خطاب کا تیور بدلا. اور اس کے بعد راوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی آنکھوں میں جلال تھا جب یہ لفظ آپ نے کہا ہے، اور چہرہ آپ کا سرخ تھا، اور چہرے کو سرخ اور آنکھوں میں جلال لا کر کے آپ نے فرمایا، اے ساریہ، فوج کو پہاڑ کی طرف لے جاؤ. کہو جو تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل جو آپ نے کہا ہے تو آنکھوں میں جلال تھا، چہرے پر جلال تھا، غصہ تھا، چہرہ سرخ تھا. واقعہ یہ تھا کہ حضرت ساریہ قادسیہ میں جنگ کر رہے تھے. قادسیہ مصر میں پہاڑی علاقوں میں ایک علاقے کا، ایک پہاڑ کا نام اور آبادی کا نام قادسیہ ہے. وہاں جنگ ہو رہی تھی. مدینے کی دوری دیکھیں آپ، قادسیہ کی دوری دیکھیں. مدینے میں عمر بن خطاب ہیں، مسجد میں ہیں، منبر پر ہیں، اور وہاں سے آواز دیتے ہیں، اے ساریہ، فوج کو پہاڑ کی طرف لے جاؤ. واقعہ یہ ہے کہ ساریہ جنگ کر رہے تھے. یہ اسلامی فوج کے سپہ سالار ہیں. مختصر سی فوج تھی اور یہ گھر گئی تھی. یہودیوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے، یہودوں کی فتح ہو جائے.
حضرت عمر بن خطاب نے وہاں سے نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ میری فوج مغلوب ہے، دشمن غالب ہے۔ وہیں سے آپ نے کہا ساریہ یہ کیا غضب کر رہے ہو، فوج کو لے کر پہاڑ کی طرف جاؤ۔ پہاڑ کی طرف یہ فوج کو لے کر گئے، پیچھے پہاڑ تھا اور جم کر انہوں نے جو حملہ کیا تو فتح اللہ نے ان حضرات کو عطا فرمائی، غیروں کو شکست ہو گئی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، مگر میں کہنا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے مدینہ میں رہ کر قادسیہ کی حالت کو دیکھا تھا وہ آنکھیں روح والی نہیں تھی، روحانیت والی آنکھیں تھیں، اور جن کانوں نے قادسیہ سے سنا تھا وہ کان روح والے کان نہیں تھے، روحانیت والے کان تھے۔ جب روحانیت والے آنکھ، روحانیت والے کان کی طاقت کا یہ عالم ہے، غلاموں کی طاقت کا یہ عالم کیا ہے، تو میرے مصطفیٰ کی طاقت کیا عالم ہوگا، نبی پاک کی طاقت کیا عالم ہوگا۔ تو مسلمانوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ روح والے ہاتھ، روحانیت والے ہاتھ میں بڑا فرق ہے۔ آئیے ہم دعا کریں، آپ آمین کہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی روحانی طاقتیں عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور بتا یہ رہا تھا تو روح جب تک بدن میں ہے آدمی زندہ ہے، روح نکل گئی آدمی مردہ ہے۔ مگر یہ مردہ کا لفظ اس کے لیے ہے جو نبی کو نہیں مانتے، جو نبی کو مانتے ہیں وہ قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ ہم جاتے ہیں سلام کرتے ہیں تو ہمارے سلام کا وہ جواب بھی عطا فرماتے ہیں، ہمارے کھڑاؤں کی آواز سنتے ہیں، ہمارے آنے کا انہیں احساس ہوتا ہے۔ یہ سب حدیثوں موجود ہیں۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ قاری صاحب آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہتی تھی تو وہ آپ کو دیکھتی تھی، آج کل وہ آپ کو نہیں دیکھ رہی، مصطفیٰ کی زیارت کر رہی ہے، مصطفیٰ کے دیدار کر رہی ہے، مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، وقتی طور کے لیے غم آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں اور صدمہ ضرور ہوتا ہے۔ آئیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روح کا کام یہ ہے کہ بدن کو وہ زندہ رکھے، روح نہ ہو تو بدن مر جائے، ختم ہو جائے۔ اب ایک بات اور میں 2 منٹ کے کہہ دوں اور اس کے بعد بات کو میں سمیٹ دوں۔ روح نکلی بدن سے کہاں رکھی جاتی ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے روح کی شکل میں یہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ مرحومہ مر گئی، روح کہاں رکھی گئی ہوگی؟ قبر میں نہیں، بدن میں نہیں، بدن سے تو روح نکل گئی، پھر یہ روح رکھی کہاں گئی؟ اس کے لیے 2 تفسیریں ہیں۔ قرآن کے یہ 2 الفاظ ہیں، علیین اور سجین۔ مومن کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اور سجین کی روحیں تہخانے، زمین کی تہ میں ہوتی ہیں۔ یہ زمین کے طبقات 7 ہیں، ان 7 طبقوں کو سجین کہتے ہیں، قید خانہ، اس کا معنی قید خانہ ہے۔ اور علیین یہ بلندی کے معنی میں ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ 7 آسمان علیین میں شمار ہوتے ہیں۔ اب اس کی ترتیب روح کی رکھنے کی یہ بتائی گئی ہے۔ پہلے آسمان پر ہم سجین کی بات نہیں کرتے، وہ غیروں کے لیے وہ غیر جانے، ہم علیین والے ہیں، ہم علیین کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے پہلے آسمان پر مومن کی روح، دوسرے آسمان پر عابد کی روح، تیسرے آسمان پر زاہد کی روح، چوتھے آسمان پر ولی کی روح، 5ویں آسمان پر نبی کی روح، 6ٹھے آسمان پر رسول کی روح، 7ویں آسمان پر اولو العزم رسولوں کی روح، حضرت موسیٰ کی روح، حضرت عیسیٰ کی روح، حضرت داؤد کی روح، حضرت ابراہیم کی روح، اولو العزم رسولوں کی روح ہیں۔ 7ویں آسمان پر باقی رسولوں کی روح ہیں، 6ٹھے آسمان پر باقی نبیوں کی روح ہیں، 5ویں آسمان پر اولیاء کرام کی روح ہیں، 4تھے آسمان پر پھر زاہد، پھر عابد، پھر مومن۔ تو مومن کی روحیں یہ پہلے آسمان میں رکھی جاتی ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، پھر سے ایک بات سن لیجئے، پہلے آسمان پر مومن کی روح، دوسرے آسمان پر عابد کی روح، تیسرے آسمان پر زاہد کی روح، چوتھے آسمان پر ولی کی روح، 5ویں آسمان پر نبیوں کی روح، 6ٹھے آسمان پر رسولوں کی روح، 7ویں آسمان پر اولو العزم رسولوں کی روح۔ رسول پاک کی بارگاہ میں فرشتہ موت حاضر آیا، اسرائیل
حاضر آئے مصطفیٰ جان عالم کی روح کو لینے کے لیے، اجازت مانگی، اجازت مل گئی، رسول کی روح کو لے کر فرشتہ چلا پہلے آسمان کی طرف، دیکھا مومن کی روح رکھی ہے، دوسرے آسمان پر دیکھا عابد کی روح ہے، تیسرے آسمان پر دیکھا زاہد کی روح ہے، چوتھے آسمان پر دیکھا ولیوں کی روح ہے، پانچویں آسمان پر دیکھا نبیوں کی روح ہے، چھٹے آسمان پر رسولوں کی روح ہے، ساتویں آسمان پر اولو العزم رسولوں کی روح ہے۔ فرشتے نے جھنجلا کے کہا ہوگا اے اللہ یہ تیرے حبیب کی روح ہے، اسے ہم کہاں رکھیں؟ علیین میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو اللہ نے آواز دیا فرشتہ جان لے روح وہاں رکھی جاتی ہے کہ جو جگہ بدن سے بہتر ہو، میں نے مصطفیٰ کے بدن سے بہتر کوئی جگہ بنایا ہی نہیں ہے، رسول اللہ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ بنایا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ روح جس جسم سے تم نے نکالا اسی جسم میں داخل کر دو۔ اگر روح کی موجود کے نام زندگی ہے تو میں کہتا ہوں میرا نبی جیسا کل زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، رسول اللہ کے جسم میں روح جیسے کل موجود تھی سبحان اللہ، آج بھی موجود نعرہ ہے۔ تکبیر، مسلمانوں، نعرہ رسالت، عظمت رحمت للعالمین۔ روح کا کام اتنا ہے کہ وہ بدن کو زندہ رکھے۔ روح کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم میں روح کل بھی موجود تھی آج بھی موجود ہے۔ اے مسلمانوں، بس یہاں پہ یہ بات کہہ کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، موت ایک حقیقت ہے، اس سے انکار کسی نے کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھی موت عطا فرمائے۔ موت کسی کے لیے آتی ہے ڈرانے، دھمکانے، مٹانے، مگر ہمارے پاس موت صرف اور صرف نبی سے ملانے آتی ہے، خدا سے ملانے آتی ہے۔ ہم یہ مان کے چلتے ہیں اور یہی اسلامی کتابیں موجود ہے، یہی قرآن کی تفسیروں موجود ہے کہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ قبر میں کے عذاب کے تعلق سے جو احکام آئے ہیں وہ بڑے وسیع ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر یہ عذاب بھی اگر کسی مومن کے لیے ہوتا ہے تو وہ وقتی طور کے لیے ہوتا ہے، بعد میں جب نبی کی شفاعت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مرحومہ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات میں برکتیں عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ روحانیت کو جانے مت دیجیے، روحانیت جب تک ہمارے پاس یہ رہی کسی نے ہم سے آنکھیں نہیں ملائیں، جب تک میرے پاس یہ رہی، اور جب سے یہ چھن گئی ہمیں چمار بھی ہم کو آنکھ دکھا رہا ہے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ کیا کوئی مقابلہ کر پائے گا مخدوم اعلیٰ کا؟ کسی مذہب میں کوئی مخدوم ہو تو دکھا دیجئے، کسی مذہب میں کوئی غریب نواز ہو تو دکھا دیجئے، کسی مذہب میں غوث اعظم ہو تو دکھا دیجئے، کسی مذہب میں ابو بکر صدیق جیسا انسان ہو تو دکھا دو، عمر بن خطاب جیسا انسان ہو تو دکھا دو۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام کا جواب نہیں ہے، اسلام کے ماننے والوں کا بھی جواب نہیں ہے۔ اسلام سراپا روحانیت کا نام ہے، اب ماننے والوں کے اندر یہ روحانی بھیک کے طور پر ان کو بھی عطا کی گئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ جب تک ہمارے پاس روحانی طاقتیں رہیں کسی نے ہم سے آنکھ نہیں ملایا ہے، آنکھیں پھٹ گئی ہیں جس نے ملانے کی کوشش کی ہے، یہ تو اس وقت سے پیدا ہوا ہے کہ جب سے ہم سے روحانیت چلی گئی، ہم نے کھو دیا اسے، جو ہمارے گھر کی جاگیر تھی ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ کیسے کھویا میں نے؟ نماز نہ پڑھ کے، روزہ نہ رکھ کے، زنا کے ذریعے، شراب کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، سود خوری کے ذریعے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے یہ برکتیں ہم سے چھین لی گئیں، ورنہ جب تک یہ سب آلام مصائب نہ تھے ہمیں میاں ہمارا جواب نہیں تھا۔ آئیے بس ایک بڑا مشہور واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں اور بات کو میں سمیٹ دوں، مگر پورا مجمع ایک بار اتنا زور سے سبحان اللہ کہیے کہ اس سبحان اللہ کی آواز سن کر اللہ مرحومہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ دوست کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کل ایک سیریز چلی ہے ارطغرل کے نام سے، اور بہت ارطغرل غازی کے نام سے بڑا مقبول ہے، لوگ بہت دیکھ رہے ہیں۔ کچھ
حصہ میں نے بھی دیکھنے کے گناہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا دیکھنا گناہ ہے، تو میں نے بھی گناہ کیا مگر دیکھا میں نے۔ ارطغرل غازی کہ کچھ سیری چلی ہے، اس زمانے کا واقعہ ہے کہ چنگیز خان ایک ظالم بادشاہ تھا، مگر بہت بڑا دماغدار تھا اور بہت بڑی کھوپڑی کا مالک تھا۔ اس نے پوری دنیا کو اپنے اندر کرنے کا خواب دیکھا تھا اور کچھ کوششیں بھی کی تھیں۔ آدھی دنیا اس کے اندر میں آ گئی تھی، کل دنیا تو اس کے اندر میں نہ آ سکی، اس لیے کہ اللہ نے کل دنیا مصطفیٰ کے ہاتھوں پہلے دے دیا تھا، ان کے قدموں پہلے دے دیا تھا، آدھی دنیا ان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ چنگیز خان کی اولادوں میں ایک بڑی مشہور ان کا بیٹا، ان کا پوتا گزرا ہے جس کا نام ہے ہلاکو خان۔ ہلاکو خان بڑا ظالم تھا، جابر تھا، قاہر تھا، بدمعاش تھا، بدتمیز تھا اور بہت بڑا سفاک اور درندہ تھا۔ ہلاکو خان نے جس شہر پر حملہ کیا ان کی اپنی فوج کے ساتھ، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، خون کی ندیاں بہا دی۔ اسی کے دور حکومت میں یا دور شجاعت میں بغداد میں جو نہریں ہیں، نہر فرات، اس کا پانی ایک وقت تھا کہ جو خون کے رنگ میں تبدیل ہو گیا تھا، پانی کی شکل نہ تھی بلکہ خون کی شکل تھی۔ اتنا خون بہایا تھا ہلاکو نے انسانوں کا اور مسلمانوں کا۔ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پوری دنیا کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ میں ہلاکو کی بات کر رہا ہوں، چنگیز کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہلاکو ایک دن بڑا موڈ میں تھا، اس نے اپنے آدمی سے پوچھا کوئی ملک ایسا بھی ہے کہ جس پر میں نے فتح نہیں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ایک ملک رہ گیا ہے۔ کہا وہ ملک کون سا ہے جو میرے ہوتے ہوئے اب تک میری قبضے میں نہیں آیا؟ لوگوں نے بتایا وہ ملک روم ہے، روم شہر میں ابھی آپ کا قبضہ نہیں ہوا ہے۔ آپ نے حکم دیا، اس ظالم نے حکم دیا کہ روم شہر پر کا محاصرہ کر لو۔ محاصرہ کر لیا گیا۔ روم شہر میں اس وقت اللہ کے ایک ولی مولانا روم رہا کرتے تھے، کہو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا رومی ایک اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ذرا غور فرمایا آپ، میں ایک کی بات کر رہا ہوں، پورے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت زندہ تھے اور باقاعد حیات تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ سید محمد زکریا اشرفی صاحب قبلہ۔ تشرا ہے۔ ارے اس کو چالو کر دو بھیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت باقاعد حیات تھے، مگر اس واقعے سے چند روز پہلے انہوں نے روم شہر کو چھوڑ دیا تھا۔ بغل میں جنگل میں، پہاڑ میں ایک کٹیا بنا لی تھی، جھوپڑی بنا لی تھی، اور روم شہر چھوڑ کر اس جھوپڑی میں چلے گئے تھے اور وہیں رہا کرتے تھے۔ شہر سے 2-4 کلومیٹر کی دوری پر تھی اور وہاں پر آپ نے قیام پر ہو گیا۔ یہ 1-2 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ ہلاکو نے جس وقت روم شہر کا محاصرہ کیا، رات کا وقت تھا، کچھ لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہلاکو سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو انہی لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم ان سے مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کا مقابلہ وہی کرے گا کہ جس کو اللہ نے روحانی طاقتیں عطا فرمائی ہوں۔ ہم مادیہ سے ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ان کی تلوار کے سامنے ہماری تلواریں کام نہیں کریں گی۔ روحانی طاقت والے کو تلاشو، جس کو اللہ نے روحانی قوتیں عطا فرمائی ہیں، انہیں تلاشو۔ جب نظر دوڑائی گئی تو سب کی نظر مولانا روم پر پڑی۔ مولانا روم کے گھر لوگ گئے، دیکھا تالا لگا ہوا، پوچھا، کہا وہ تو جھوپڑی بنا لی ہے جنگل میں، پہاڑ میں، وہاں رہ رہے ہیں وہ۔ کہا یہ کب سے؟ کہا 1-2 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ رات کے 2-2:30 بجے یہ لوگ اس جھوپڑی کی طرف چلے، جھوپڑی میں پہنچے، وہاں پہنچے تو اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ
تہجد کی تیاری کر رہے تھے، وضو کر رہے تھے، لوگوں کو چاندنی رات تھی، آتے ہوئے دیکھا، دور سے پہچان لیا، یہ تو میرے پڑوسی ہیں، یہ تو میرے فلاں رشتہ دار ہیں۔ آنے کا انتظار کیا، قریب آ گئے، بات چیت ہوئی، کیسے اتنی رات کو؟ کہا سرکار آپ نے شہر چھوڑ دیا ہے، یہاں آپ نے قیام کر لیا ہے، شہر پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، بلا آنے والی مصیبتیں آ گئی ہیں، شہر بگڑ جائے گا، فنا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ کہ ہلاکن سے گھیر لیا ہے، کل اس پر حملہ کریں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، ہم سب گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، آپ نے شہر چھوڑ دیا ہے۔ مولانا روم نے تھوڑی دیر لمبی سانس لیا اور اس کے بعد کہا نہیں نہیں، جب تک میں زندہ ہوں میرے شہر کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں، یہ روحانی طاقت آپ دیکھیں، نہیں ہو سکتا یہ، جاؤ تم اپنے گھر میں آرام کرو۔ کہا سرکار کل صبح ہی کی بات ہے، بس 2-4 گھنٹے کی بات رہ گئی ہے، صبح حملہ ہوگا۔ کہا میں نے کہہ دیا یہ نہیں ہوگا، آپ جاؤ اپنے گھر میں آرام کرو۔ سب کو واپس کر دیا، خود اٹھے، مصلی اپنے کاندھے پر رکھا، تسبیح کے دانے ہاتھ میں لیے اور وہاں گئے جہاں ہلاکو کی فوج تھی۔ ہلاکو کے خیمے کے آگے آگ جل رہی تھی، آپ نے اسی کے خیمے کے آگے دروازے پر مصلی بچھا دیا، نماز پڑھنے لگ گئے۔ رات ختم ہوئی، صبح ہوئی، ہلاکو بیدار ہوا، جب دروازے پر آیا اس نے دیکھا ایک میاں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہے، تو ہلاکو چیخا چلایا، اس نے کہا اتنی بڑی جرأت، میرے دروازے پر کوئی اللہ کا ماننے والا آ گیا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اتنی تلواریں مارو کہ اس کی ہڈی کا پتہ بھی نہ چلے۔ دیکھتے دیکھتے 10,000 تلواریں نکل آئیں اور 10,000 تلواروں نے مولانا روم کی گردن کو کاٹنا چاہا، مگر واہ تاریخ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں کہ 10,000 تلواریں اٹھیں تو اٹھی کی اٹھی رہ گئیں، کوئی تلوار مولانا روم کی گردن پر چل نہ سکی، سب کے ہاتھ یوں تھے اور یوں ہی رہے، نیچے نہ آ سکے۔ ہلاکو دور کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ تلواریں کام نہیں کر رہی ہیں، تو ہلاکو نے کہا کہ میری فوج کے لوگوں تیری ہمتیں کم ہو گئی ہیں، تو نامرد ہو گیا ہے، تلواریں تیری کام نہیں کر رہی ہیں، تلواریں پھینک دو، تیروں سے ان کا نشانہ بناؤ اور ان کو چھلنی کر ڈالو۔ 10,000 تیرکش سے تیر نکلے، مولانا روم کی طرف آئے، نشانے پر آئے، مگر کوئی تیر مولانا روم کو لگ نہیں رہا تھا، کوئی دائیں ہو جاتا، کوئی بائیں ہو جاتا، کوئی اوپر کوئی نیچے ہو جاتا، مولانا روم کا سر سجدے میں رہا۔ ہلاکو نے کہا تیر بھی چھوڑو، گھوڑوں کے ٹاپوں سے انہیں رون ڈالو۔ 10,000 گھوڑے کے ٹاپ اٹھے مولانا روم کے سر کے اوپر، مگر وہ ٹاپ اٹھے کو اٹھے رہ گئے۔ ہلاکو 2 منٹ کے لیے سوچتا رہا، اس نے اعلان کیا کہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں، ہماری فوجیں بیکار ہو گئیں، ہماری تلواریں بیکار ہو گئیں، ہمارا تیر بیکار ہو گیا، ہمارا لشکر بیکار ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک میرا مقابلہ روحانی طاقت سے ہوتا، مادی طاقت سے ہوتا رہا، ہم طوفان کی طرح آگے بڑھتے رہے۔ اس وقت میرا مقابلہ روحانی طاقت سے ہے، ہم ان سے جیت نہیں پائیں گے۔ اگر بھلائی چاہتے ہو تو میاں کو سجدے میں چھوڑ دو، گھر بھاگ جاؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فتح جن کا نصیب تھا انہیں شکست ہوئی، شکست جن کا نصیب تھا اللہ نے ان کو فتح مبین عطا فرمایا اور فتح کی طاقتوں سے نوازا۔ میں یاد کر رہا تھا مسلمانوں، آج ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ یہی کمی ہے کہ روح تو موجود ہے بدن میں، جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، حیات دی ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر جو روح کا کام تھا، طاقت، روحانی طاقت کا دینا، آج ہمارے پاس وہ نہ رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ چمار بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، ایک گرتا پڑتا آدمی بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پھر سے وہ روحانی طاقتیں عطا فرما دیتا جو کبھی اللہ نے عمر بن خطاب کو عطا فرمایا تھا، محمود غزنوی کو عطا فرمایا تھا، محمود غوری کو عطا فرمایا تھا۔ میں آگے کچھ نہ کہہ کر بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسلام ہر دور میں زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا جب
جب تک میرا خدا رہے گا اس کا مذہب اسلام بھی زندہ رہے گا، قرآن بھی باقی رہے گا۔ آج کمزوری کے باوجود بس چند لوگ ہیں، نہتے لوگ ہیں، جن کے پاس نہ جہاز ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی آلہ ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی وسائل ہے، اور چند لوگ ہیں انگلیوں پہ گنے جا رہے ہیں جنہوں نے آج دنیا کے سب سے سپر پاور کی کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ اور الحمدللہ آئے دن یہ خبر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کی مدد فرما رہا ہے، اور جس کو سپر پاور لوگ کہتے تھے اللہ انہیں شکست دے رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کہ میرے نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کہا تھا کہ مسجد اقصی پر 3 بار اسلام کی فتح ہوگی، مسلمان حاصل کریں گے مسجد اقصی کو۔ 2 بار حاصل ہو چکا ہے، ایک بار عمر بن خطاب نے فتح کیا، دوسرا صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ آج ہم تیسرے مجاہد کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مائیکل آل کون ہے جو ایک مرتبہ پھر فلسطین جا کر مسجد اقصی میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور اسلام کو مسلمانوں کے ہاتھوں عطا کرے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے گا۔ انشاءاللہ وہ دور آئے گا اور جلدی آئے گا، بہت جلد آئے گا۔ ہم آپ سے صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں، نمازیں نہ چھوڑو، قرآن کی تلاوت مت چھوڑو، شراب چھوڑو، زنا کو چھوڑو، سود خوری کو طلاق دو، ختم کرو۔ روحانی طاقتیں نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم سجدہ ہی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے میری رحمتیں اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہیں اور اپنے دامن میں لے لیا کرتی ہیں۔ اے مسلمانوں، آج اور اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ روح جب تک بدن میں ہے انسان زندہ ہے، روح بدن سے نکل گئی انسان مردہ ہے۔ مگر یہ مردہ کا تصور بھی غیروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے نہیں ہے۔ کون مردہ کہے گا غوث پاک کو؟ کون مردہ کہے گا غریب نواز کو؟ کون مردہ کہے گا مخدوم سمرہ، مخدوم ججمعی کو؟ کون مردہ کہے گا صحابہ کرام کو؟ مردہ کوئی اور ہوگا، اسلام کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ قاری صاحب، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بے شک آپ کو ایک غم لاحق ہوا ہے، اس میں ہم بھی شریک ہیں، مگر یہ غم خوشی لیے ہوئے ہے۔ کل تک وہ آپ کو دیکھتی تھی، آج وہ مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہوگی، مصطفیٰ کا دیدار کر رہی ہوگی، جنت کی خوشبو محسوس کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ بہت جلدی میں جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو مقبول فرمائے، اور آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آنے کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ بس انہی باتوں پر ہم بات کو سمیٹ رہے ہیں، اور آخر میں یہ کہیں گے کہ مسلمانوں، موت سے ڈرو، موت پیچھا کر رہی ہے، بہت قریب ہے موت، اور بہت قریب ہے ہم قبر سے۔ وہ لاش مت بنو کہ جس لاش کے لیے نبی نے فرمایا کہ لاش جنازے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک جنازہ وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بلا ہے، اور ایک جنازہ وہ ہے جو گھر والوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا انتظار کیجئے، رحمت بننے کا کہ متمنی رہیے، عذاب و بلا مت بنیے۔ یعنی نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنازہ گھر میں ہوتا ہے اس کو قبر لے جاتے ہیں تو بعض جنازہ یہ کہتا ہے میرے گھر والوں کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ گنہگار لوگ ہوتے ہیں، یہ بدکار لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کا عذاب قبر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنازہ گھر میں ہوتا ہے، دیر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیر مت کرو، مجھ کو جلدی قبر لے چلو، اللہ کی رحمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں، اللہ کی برکتیں انتظار کر رہی ہیں۔ تو یہ رحمت والا جنازہ بننے کی کوشش کیجئے، زحمت والا مت بنیے۔ روح اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے، عیسائی، ہندو، مجوسی سب کو، مگر روحانی طاقتیں اللہ نے صرف اسلام کے ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ آج 24 گھنٹے میں جو بھی تیری بارگاہ میں نے نیکیاں کی ہیں، اگر اس کا کوئی بھی حصہ تیری بارگاہ میں اللہ قبول ہے تو اس کے وسیلے سے مرحومہ کے درجات میں برکتیں عطا فرما دے، ہمارے قاری صاحب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر ہم سبوں کا بھی خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔